اب تک جب سے لے کر عمران خان صاحب کی تحریک چل رہی ہے، پنجاب صرف تب تک کھڑا تھا جب تک عمران خان صاحب باہر تھے۔ پنجاب میں کوئی کمپین نہیں ہو سکی، پنجاب کے اندر لوگ نکل نہیں سکے۔ صرف ایک موقع ہے جب پنجاب نے اس فسطائیت کو شکست دی، اور وہ موقع تھا 8 فروری کا، جب لوگوں نے خاموشی سے آ کر ووٹ ڈالنا تھا۔ تب پہلی مرتبہ ساری دنیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ پنجاب کے اندر سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں، لیکن پنجاب کے لوگ نکل نہیں پا رہے۔ فسطائیت اور جبر اتنا زیادہ ہے، اور پنجاب کی پولیس کو ایسے بروٹلی استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کے خلاف پٹوار خانہ استعمال کیا جاتا ہے، کینٹ کچہری استعمال کی جاتی ہے، دباؤ استعمال کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، تو پنجاب میں لوگوں کا نکلنا مشکل تھا۔ پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، خوف بھی پھیلایا گیا، تو پنجاب کے اوپر سارا فوکس تھا کہ پنجاب کو نہیں نکلنا چاہیے، لیکن پنجاب کھڑا ہو گیا ہے، پنجاب نے انگڑائی لی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب نے بھی چلنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق پنجاب کھڑا ہو گیا ہے، اور میں آپ کو جو چیزیں رپورٹ کروں گا وہ ایگزیکٹلی ان ایریا سے بتاؤں گا جہاں پہ جو ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں اگر مس ہو جائیں، کیونکہ ایک ویلاگ میں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن موٹے فیکٹس سارے آپ کو میں پنجاب کے حوالے سے بتاؤں گا۔ لیکن اگر یہ پنجاب چل پڑا اور پھر دوڑنا شروع ہو گیا تو یہ روند کر رکھ دے گا پورے سسٹم کو، کیونکہ پنجاب کی طاقت کا اندازہ سب کو ہے۔ آدھا پاکستان جو ہے وہ ایک طرف اور اکیلا پنجاب ایک طرف۔ پنجاب سے شروع ہونے والی تحریک کبھی بھی ناکام نہیں ہوئی، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اب اس وقت جو جنوبی پنجاب سے سب سے پہلے جو قافلہ نکلا، جس کے مناظر ہم نے سب سے پہلے دیکھے، وہ ونس اگین نکلی، اور وہ اتنا بڑا قافلہ لے کر نکلی کہ ان کو روکنا پولیس کے لیے، انتظامیہ کے لیے مشکل تھا، اور ان کا پولیس کے ساتھ 2 جگہ پہ سامنا بھی ہوا۔ وہ اپنی گاڑی کے اوپر کھڑی ہو کر سفید جھنڈا لہراتی رہی، پاکستان کے جھنڈے لہراتی رہی۔ اس کے بعد پھر پولیس کے ساتھ ان کا، کیونکہ جب بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں جہاں پہ، تو میں یہ وٹنس کر رہا ہوں ویجول دیکھ کے، اور پورا پاکستان اس چیز کا گواہ ہے کہ جہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں وہاں پہ پولیس ہٹ جاتی ہے، کیونکہ پولیس زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی، نقصان نہیں چاہتی۔ جہاں اکا دکا لوگ نکلتے ہیں، اکیلے لوگ نکلتے ہیں، وہاں پہ پولیس مارتی ہے، اور بہت مارتی ہے۔ اکیلے آدمی کو پولیس برداشت نہیں کرتی، پولیس کو بہت غصہ ہے کہ بھی نکلنا ہے تو سارے نکلو۔ یہ 2-2 4-4 کر کے جو نکلتے ہیں نا، پولیس پھر اپنا غصہ اتارتی ہے کہ آپ کو نکلنا ہے تو پوری قوم بن کے نکلو، یہ 2 4 6 10 یہ کیا ہے، پھر پولیس مارتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں وہاں پولیس خوش ہوتی ہے، پولیس رستہ دیتی ہے، پولیس جانے دیتی ہے، اور یہی مناظر میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بات چھڑی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے بطور پاکستانی کہ پاکستانیوں کی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ ڈالا، زیادہ تر پاکستانی عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے انتخابی نشان کے بغیر کسی کا ووٹ اٹھا کے وہاں پھینک دیا، دوسرے کا وہاں، تیسرے کا وہاں، پھر بھی نکل کے ان سب نے ووٹ ڈالا۔ عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت لوگوں نے دلوائی، لیکن پوری عوام نے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا، پاکستان کے سرکاری ملازمین کی جرت آپ چیک کریں کہ عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف 2.25 سال ہو گئے ہیں، نہ آپ اس آدمی کو سن پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے اپنی فیملی سے ملاقاتوں کی، عمران خان کی نہیں آتی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان کی عوام بے شک پوری عمران خان کے ساتھ کھڑی، لیکن چند سرکاری ملازمین کی اب جرت دیکھیں کہ 2.25 سال ہو گئے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نہ عوام کو دیکھنے دیا، نہ سننے دیا، نہ اس کی ویڈیو باہر آتی ہے، نہ اس کی آڈیو باہر آتی ہے، اور نہ وہ پبلک کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ ہے ضد، اس کو کہتے ہیں ظلم، اس کو کہتے ہیں جبر اور جمہوریت کا قتل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستانی عوام کی آپ بے بسی دیکھیے۔ لیکن کب تک یہ کھیل، یعنی تاریخ یاد رکھے گی نا، تاریخ یاد رکھے گی، ایک ایک بچہ یاد رکھے گا۔ آج اسکولوں کے بچے، کالجز کے بچے، وہ سارے عمران خان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں گے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ 50 سال بعد بھی اس داغ کو نہیں دھو پائیں گے۔ بھٹو عمران خان کی نسبت بہت کم مقبول آدمی تھا، آج تک آپ وہ زخم چاٹ رہے ہیں جو بھٹو آپ کو دے گیا ہے۔ سوچیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا۔ لوگ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت کون آرمی چیف تھا اور کون ڈی جی آئی صحیح تھا، نہیں، پورے کے پورے نظام کے اوپر داغ لگے گا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ زخم چاٹتی رہے گی لمبے عرصے تک، عوام معاف نہیں کریں گے۔ یہ میں آج وارن کر رہا ہوں، اور یہ ہوگا، اور جب جب یہ ہوگا میں یاد دلاؤں گا، میں نے پہلے کہا تھا
کیونکہ میں نے آپ کو 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے، بعد آ جاؤ، یہ حرکت نہ کرنا۔ اس سے بھی 2 سال پہلے میں نے کہا تھا 2020 میں کہ عمران خان آپ سے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ تجربہ مت کیجئے گا۔ 2020 میں نے کہا تھا، آج 5 سال ہو گئے اس بات کو ثابت ہو رہی ہے نا۔ تو میری بات لکھ کر لے لیں کہ پاکستان کی نسلیں آپ کو معاف نہیں کرے گی جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، بلکہ لکھی جا چکی ہے، پیچھے کیا ہٹنا اس میں۔ لیکن جس شخص کو پاکستان کے ریاست اور ادارے مل کر ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کتنا ریلیونٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ ریاست کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس کے دماغ میں جو سب سے پہلی چیز اور پہلی بات آتی ہے نا، اور پہلا خدشہ آتا ہے، وہ عمران خان کا ہوتا ہے۔ یعنی جسے ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے کہ یہ 3 سال سے زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بالکل باہر نکال دیا جائے ہر چیز میں سے، لوگوں کے دماغوں میں سے۔ لیکن بات بن نہیں رہی ہے۔ کوئی چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے یا سستی کرنی ہوتی ہے، ان کے دماغ میں عمران خان چل رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں عمران خان، شام کو سوتے ہیں عمران خان، ملک سے باہر جاتے ہیں عمران خان، ملک میں واپس آتے ہیں عمران خان، قانون سازی کرتے ہیں عمران خان۔ اس حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں لگ بھگ 1 درجن کے قریب یا اس سے زیادہ ایسے قوانین بنائے ہیں یا پاس کیے ہیں جو عمران خان ریلیٹڈ ہے۔ یعنی یہ آئے تو انہوں نے NRO2 کیا، عمران خان کی وجہ سے اس قانون کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو، یہ والا قانون ایسے پاس کر دیتے ہیں، یہاں سے عمران خان کو پھنسا لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں، عدالت کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں، جوڈیشری کو یوں کر دیتے ہیں، بیوروکریسی کو یہ کر دیتے ہیں، ہم احتجاج کے خلاف یہ والا قانون لے آتے ہیں۔ 1 درجن سے زیادہ ایسے قوانین میں آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں جو ہمارے ایوانوں کے اندر پاس ہوئے ہیں، اور وہ قوانین عمران خان سپیسیفک ہیں، چاہے وہ پیکا کا قانون ہو، چاہے پنجاب کے اندر میڈیا کو کچلنے کا قانون ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارا کچھ عمران خان سپیسیفک رہا ہے۔ یعنی جس آدمی کو ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا ریلیونٹ ہے کہ یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے۔ عمران خان، ہمارے صدر پاکستان نے کچھ ایسے آرڈیننس پاس کیے، اور کچھ نہیں، یہ بہت سارے ایسے آرڈیننس پاس کیے ہیں جو عمران خان سپیسیفک ہیں۔ تو سب سے بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اب تک جو دکھائی دے رہا ہے، ایک تو اسٹریٹ موومنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کوششیں کر رہی ہے، وہ زور لگا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ مومنٹم پکڑے، اور اس کے لیے مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں موومنٹ ہو رہی ہے۔ پنجاب میں سہیل افریدی کا چکر لگانے کے بعد کچھ موومنٹ میں بہتری آئی ہے، اور اس کے بعد عالیہ حمزہ صاحبہ نے اور دیگر لوگوں نے مقامی سطح کے اوپر عوامی تحریک شروع کرنے کے لیے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جو چلنی ہے، اس کے لیے انہوں نے مومنٹم بنانا شروع کیا ہے۔ لیکن وہ مومنٹم جو 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے۔ جو موقع اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کو ملا تھا، اس کا آدھا موقع بھی ابھی سہیل آفریدی صاحب کو نہیں ملا۔ ناظرین، بہت سارے ٹی وی چینلز نا 2026 شروع ہوا ہے تو وہ سوالات یہ کر رہے ہیں ٹاک شوز میں، پروگرامز میں، ہر جگہ پہ، اور یہ زیادہ تر نجومیوں کو بلا کے پروگرامز کر رہے ہیں کہ 2026 میں عمران خان رہا ہو جائے گا۔ ایک تو نجومیوں بیچاروں کو بالکل ہی مایوس کر دیا گیا ہے اور باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی نے عمران خان کے بارے میں کوئی امید والی زیادہ بات نہیں کرنی۔ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے عاصم منیر صاحب کی گیم چکو، شہباز شریف اور اس کی جو حکومت ہے اس کو اوپر اٹھاؤ اور یہ بتاؤ کہ جناب ملک بہت ترقی کر رہا ہے اور پرواز کر رہا ہے اور اونچی پرواز کی طرف ٹیک آف کرنے والا، تو اس قسم کی باتیں تم نے کرنی ہے۔ تمام نجومیوں کو باؤنڈ کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے سوال، وہ سوال جائز ہے یا نہیں؟ 2025 جب آ رہا تھا تو یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا 2025 میں عمران خان رہا ہو جائے گے۔ 2026 جب آ رہا ہے تو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا 2026 میں عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا 2025 میں یا 2026 میں فوج سیاست میں کردار ادا کرنا بند کر دے گی؟ کیا عدلیہ پہ اور میڈیا پہ دباؤ ڈالنا بند کر دیا جائے گا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے۔ 2025 بھی عمران خان کا تھا، سب جانتے ہیں۔ 2024 میں تو عمران خان نے کلین سویپ کیا پاکستان کے الیکشن میں، اور اگر عمران خان کی رہائی کا سب سے بڑا امکان تھا جس کا ہم سب نے اظہار بھی کیا تو وہ 2024 میں تھا، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا سب سے بڑا امکان آج سے 1.5 سال پہلے تھا، کیونکہ دیکھیں نا 2024 کا الیکشن عمران خان جیت گئے تھے، مینڈیٹ ان کا تھا، چوری کر لیا گیا تھا، ایک انٹرنیشنل اور اندرونی دباؤ تھا بہت بڑا اس وقت حکومت کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی گڈی بھی نہیں چڑھی تھی، تو وہ حالات جو ہے وہ سب سے زیادہ موافق تھے اور عدالت بھی کچھ حد تک آزاد تھی، تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ 2024 کے اختتام تک عمران خان صاحب رہا ہو جائے گے، اور یہ بظاہر دکھائی بھی دے رہا تھا۔ بہت سارے جرنلسٹ، بہت سارے وکلا یہ بات کر رہے تھے۔
बल्कि तारीखें दे रहे थे और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पे ही हल होगा अब, और आज भी यही सूरत हाल है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात है। अब 2025 भी इमरान खान का था, यानी इमरान खान का साल रहा। पूरे साल में इमरान खान डिस्कस हुआ। 2026 के पहले दिन सबसे ज्यादा इमरान खान डिस्कस हुआ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप हर जगह पे जाकर देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस कौन होता है, सबसे ज्यादा सर्च कौन होता है, इमरान खान होता है। आपको नजर आ जाएगा, आपको सारे बता देंगे कि इमरान खान क्या है और कितनी ज्यादा उसकी मकबूलियत है। लिहाजा 2026 भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आए या ना आए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान को डील करेंगे, वो तो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। दूसरा, क्या इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगा, वो तो 2025 में भी कह रहे थे, नहीं हो पाया। आसिम मुनीर साहब के 3 साल नौकरी के गुजर गए, उन्होंने फिर एक्सटेंशन ले ली। जो अपने पहले 3 साल में वो इमरान खान को इररेलेवेंट नहीं कर पाए, तो ये अगले जो उन्होंने इस एक्सटेंशन के साल लिए उसमें वो क्या इररेलेवेंट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इमरान खान रेलिवेंट ही रहेगा। और देखें अब ये हुकूमत कर क्या रही है, ये हुकूमत ये कर रही है कि फौरी तौर पे इन्होंने तमाम तरक्याती मंसूबे रोक दिए। जब ये इक्तदार में आए ना 2023 में, इन्होंने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। 2024 में इन्हें दोबारा इक्तदार मिला, इन्होंने फिर तरक्याती मंसूबे रोक दिए। तो ये पैसा जितना भी अवाम की जेबों से चोरी कर रहे हैं या जितना भी बाहर से कर्जा ला रहे हैं उसको जमा कर करके दिखा रहे हैं कि जनाब देखिए हम कौमी खजाना भर रहे हैं, और बाद में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सियासी रिश्वत के तौर पे अचानक से अवाम में पैसा निछावर करेंगे। तो ये बात ये लोग ज़हन में रखें कि ये इलेक्शन से पहले अरबों रुपया भी बहा देना, इसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, मैं साफ बात आपसे करूंगा, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ये अब इंतखाबात जो आने वाले हैं ना, इनका कोई ताल्लुक कारकर्दगी से, रुपए पैसे से या आदादो शुमार पे नहीं है। ये कुछ उसूलों के ऊपर इंतखाबात होंगे। कौम ने इमरान खान को फिलहाल अपनी जिद बना लिया और इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है, ये सारे के सारे जानते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा। खासतौर पे मज़ार कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार कायद पे हाजिरी देंगे सुहेल अफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच सकते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहां पे इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वजीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूं वो आए और मुझे भी मिले। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूं, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वजीर आला से भी मुलाकात करूंगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़े, जो मर्जी करे, आपको टेबल पे बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर ले तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब हुकूमत ने एक जाली आदादो शुमार का एक डाटा जारी कर दिया है और इसमें मुल्की मुआशी तरक्की दिखा रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ज़रूरी पैदावार कह रहे हैं बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान में इतना बदतरीन सैलाब आया, सारे किसान कह रहे हैं हमारी तो फसलें ही तबाह हो गई। इनकी ज़रूरी पैदावार कहां बढ़ गई? किसी और मुल्क में बढ़ गई है। कहते जी सनती पैदावार बढ़ गई है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सनती यूनिट हैं उनमें से 200 के करीब बंद हो चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, ये कह रहे हैं सनती पैदावार बढ़ गई है। भी सनती पैदावार कैसे बढ़ सकती है? डेटा जो आ रहा है वो ये बता रहा है लगातार कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो बढ़ रहा है। ये कहते हैं नहीं जी हमारा खसारा कम हो रहा है। अच्छा, जितने भी मईशतदार है ना वो सर पकड़ के बैठ गए कि हुकूमती आदादो शुमार जो हुकूमत जारी कर रही है जाली, ये डाटा जो है ये काबिल फहम ही नहीं है। यानी कोई दिमाग वाला आदमी उसको समझ ही नहीं आती कि ये डाटा कुछ और दिखा रहे हैं, मार्केट के हालात कुछ और।